گلگت بلتستان کی الیکشن وہاں پہ آنے والے ہیں اور سیاسی پارا بڑی تیزی سے اوپر جاتا جا رہا ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتوں کی مرکزی قیادت کی جانب سے جلسوں میں شرکت اور خطاب نے سیاسی ماحول گرما دیا ہے۔ بالکل جی، اور کل کے روز تو نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو نے بھی عوامی اجتماع سے خطاب کیا، اور مریم نواز کا کل کہنا تھا کہ منہ پر ہاتھ پھیرنے والا جاتا نظر آ رہا ہے، آخری دھکا گلگت بلتستان کے عوام دیں گے اور اپنی حکومت کی ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج کی جگہ ہمارے دلوں اور پاکستان کی سرحدوں پر ہے۔ گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں، ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ مریم نواز کی اس تقریر کی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ جھوٹے وعدے کرنے کو گھر پہنچا کے آنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جاتا نظر آ رہا ہے۔ صرف آخری دھکا جو ہے وہ اب گلگت بلتستان کے عوام لگائیں گے۔ گلگت بلتستان میں ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر تم نے ووٹ چوری کی تو تمہارا تماشا پورا پاکستان اور پوری دنیا دیکھے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سے مسترد شدہ گلگت بلتستان کے باشعور ووٹرز کو چکمہ نہیں دے سکتے۔ گلگت بلتستان کے عوام نون لیگ کی کرپشن کی نئی فرنچائز قائم ہونے نہیں دیں گے۔ سندھ کو کھنڈرات میں بدلنے والے جی بی کو ترقی نہیں دے سکتے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر گلگت بلتستان میں ووٹ کے تحفظ کی بجائے اسلام آباد میں ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اسلام آباد جا کر کس سے مل رہے تھے؟ اپنی ملاقاتوں کی تفصیل سامنے لائیں۔ پاکستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں ڈیوٹی دینا چاہیے تھا، یہاں آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ کس سے حکم نامے آپ لے رہے تھے اسلام آباد میں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا ملاقاتے کی تفصیل عوام کے سامنے لے کر آئے۔ تو جناب، ایک طرف بلاول بھٹو اور مریم نواز کیمپین چلا رہے ہیں اپنی اپنی پارٹیز کی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈاپور کیمپین چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کل اجتماع سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ملک کو لوٹنے والے اور فوج کے خلاف بولنے والے غدار ہیں، اس پر خاموشی اختیار کرنے والے بھی غدار ہیں۔ وہ غدار لوگ ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے آج ہماری اس پاک فوج پہ، جس کی وجہ سے آج یہاں بیٹھ کے آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، ایک ڈائریکٹ اٹیک کر رہی ہے، اور باقی پی ڈی ایم والے اگر خاموش ہیں اور چھوڑ نہیں رہے اور فوج کا ساتھ نہیں دے رہے ان کے خلاف، تو یہ بھی ساتھ غدار ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ غدار ہیں، غدار ہیں، غدار ہیں۔ جو ہماری فوج کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل افیئرز شہباز گل صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ شہباز صاحب، بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں مریم نواز صاحبہ وہاں پر پہنچی ہیں، اور انہیں جب خطاب کیا ہے اور بولا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا جو وعدہ کیا گیا ہے یہ جھوٹا وعدہ ہے، کہ سب سے پہلے تو آپ کا اس پہ کامنٹ لینا چاہیں گے۔ 5 سال مسلم لیگ نااہل یا مسلم لیگ نون کی حکومت مرکز میں رہی، اور اس کے بعد وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ آخری حکومت گلگت بلتستان میں بھی 5 سال انہی کی تھی۔ تو اس ٹائم میں جب ایک ہی وقت میں وفاق میں بھی اور وہاں بھی انہی کی حکومت تھی، تو انہوں نے صوبہ کیوں نہیں بنایا؟ ان کو بنانا چاہیے تھا اس ٹائم۔ اب یہ نہیں بنا سکے، اتنی باریاں لینے کے باوجود۔ اب کیونکہ تحریک انصاف نے ایک پروویژنل پروونس بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور بنانے جا رہی ہے، تو اس کے بعد یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ تو ویسے ہی جھوٹ بولنے والی مشین ہیں، وہ تو جب بولیں گی جھوٹ ہی بولیں گی، اور ان کا یہی کام ہے۔ اس دفعہ انہوں نے گلگت بلتستان کے پرفضا مقامات کو، سیاحتی مقامات کو، جہاں آکسیجن کی فراوانی زیادہ ہے، ماحول کلین ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے جھوٹ پھیلانے کے لیے اس جگہ کو چوز کیا ہے۔ اللہ ہی رحم کرے ان لوگوں کے اوپر وہاں پر۔ لیکن مریم صفدر صاحبہ جب بولتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ اللہ ان کو اس کام سے باز رکھے تاکہ وہ کم سے کم جو ہے وہ
شر پھیلا سکے. میں سیاسی شر کی بات کر رہا ہوں. گل صاحب اب یہاں کل ہمارے ساتھ شو میں قمر زمان قاہرہ صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی الزام عائد کیا. اب نون لیگ بھی الزام عائد کر رہی ہے کہ جی حکومت پاکستان یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت پر انہوں نے تنقید کی, وہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہے, وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے اور ان کے لوگ توڑے جا رہے ہیں. آپ اس الزام کے جواب میں کیا کہیں گے؟ دو تین چیزیں لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جب آپ کسی پارٹی کے ایم پی ایز کو خریدیں اور ان سے اپنے لیے ووٹ ڈلوائیں. اس چیز کی ایجاد مریم صفدر صاحبہ کے والد محترم جن کا نام نواز شریف ہے انہوں نے کی تھی پاکستان کے اندر, جب انہوں نے چھانگا مانگا کے اندر ایسی خرید و فروخت کی تھی. وہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا تھا. دوسری دفعہ انہوں نے یہی کام جب 2008 میں انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بنائی تھی, تب پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ممبران اسمبلی تھے ان کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا. تو یہ ان کا وتیرہ ہے, ہم نے ایسا نہیں کیا کبھی بھی, نہ اب کر رہے ہیں نہ کبھی دوبارہ کریں گے. جب الیکشن ایک جگہ پر ایک حکومت اپنی مدت پوری کر جائے, نئے الیکشن آ رہے ہوں, تو ہر ممبر آزاد ہوتا ہے کہ اس نے کس پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے. اگر وہ کوئی اور پارٹی جوائن کرتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی جس طریقے سے کبھی نواز شریف جو تھے وہ تحریک استقلال میں تھے, چھوڑ کر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں آ گئے. تو جب آپ ایک پارٹی چھوڑ کر نئی پارٹی میں آتے ہیں اور اس کا ٹکٹ لے کے وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارے عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا, اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ مریم صفدر صاحبہ تو ہیں ہی جھوٹ بولنے والی مشین, تو انہوں نے تو جھوٹ ہی پھیلانا ہے اور وہ اس طرح کے جاری, اس کا حقیقت سے کوئی. چلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 برسوں سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. سو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کچھ بہتر ڈیلیور کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہر پارٹی کی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی وہاں کی عوام سے بات ہوئی, وہاں کے عوام کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ابھی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے تو آپ کو وہاں کے عوام کی آواز نظر آ جائے گی. مجھے پوری امید ہے کہ عوام جس طرح پورے پاکستان میں عوام نے عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا, ان کی لیڈرشپ میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور عمران خان کی جو آواز تھی احتساب کی, اس کا حصہ بنے. گلگت بلتستان کے لوگ بھی انشاءاللہ اس کا حصہ بنیں گے اور ان چوروں اور لٹیروں سے جنہوں نے اس ملک کو نوچ کے کھایا ہے ان کا دوبارہ گلگت بلتستان میں بسیرا نہیں بننے دیں گے. آپ انشاءاللہ الیکشن رزلٹ آنے دیں, آپ کو نظر آئے گا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر بھرپور اقتدار کیا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ جی. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے وہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے جو تنقید آ رہی ہے پی ٹی آئی پر. اب ذرا